اس نے بچے کو کربلا کی ریت پر بٹھایا اور 1-2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحرا کی ریت کی کتنی گرمی ہوگی اور وہ ریت کتنا گرم ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا۔ حضرت علی اصغر وہیں لیٹے رہے اور ان کو لٹا دیا گیا۔ اس ریت کی گرمی تھی، حضرت علی اصغر وہیں لیٹے رہے۔ اس نے دشمن کی طرف رخ کیا اور ان کی طرف دیکھا۔ سپاہیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن بچے کو پانی پلانے کے لیے کوئی آگے نہ آیا۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنی باہوں میں لے لیا اور صاف آواز میں کہا کہ اصغر میرے بیٹے، انہیں دکھاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنا سر سپاہیوں کی طرف موڑا اور وہ میٹھا مسکرائے اور منہ کھولا، اپنی خشک زبان نکال کر ہونٹوں پر پھیری۔ آخر تلوار لے نقاب پوش جکی تھی۔ سپاہی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی سسکیاں سنائی دیں، پھر بھی وہ یزید سے بہت ڈرتے تھے اور کسی نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کی ہمت نہ کی۔ خالص ایمان کا یہ فصیح اشارہ عمر بن سعد کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا کہ جو اس امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کے تمام فصیح خطبوں سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ اس لیے اس نے حرملہ، جو کہ ایک بہت ہی خوفناک اور خطرناک سپاہی تھا، یزید کا سپاہی تھا، حرملہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے کلام میں خلل ڈالے۔ ظالم شمر نے کہا، خبردار سپاہی، حسین صرف تمہارے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ یہ بات مت بھولنا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حسین یا ان کے خاندان اور اہل و عیال تک نہ پہنچے۔ اس کے حکم کی کوئی بھی نافرمانی کی تو فوری سزا کی دعوت ملے گی۔ ایسا لگتا تھا کہ حضرت علی اصغر یزید کی طاقت کے خلاف اس معرکہ آرائی میں فتح یاب ہو رہے ہیں۔ اس نے مشہور تیر انداز حرملہ کی طرف دیکھا اور کہا، خاموش ہو جاؤ حسین۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ حرمل نے کمان اٹھایا اور تیر کا نشانہ بچے کی طرف لگایا۔ تیر تپتے صحرا کی پراڑ گیا، سسکی کی آواز آئی۔ حضرت علی اصغر مسکرائے۔ اس نے سر اٹھایا اور گردن کو جھکا دیا۔ کوئی مہذب ذہن سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے کیا ہوا۔ سسکی کی آواز بند ہو گئی اور حضرت علی اصغر اپنے باپ کی باہوں پر لیٹ گئے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کی گردن نیچے کی طرف دیکھی، تیر دیکھا، گردن دیکھی، مسکراہٹ دیکھی، پھر
اسے مزید نظر نہ آیا۔ ہمارے امام بے ہوش ہونے لگے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تاریک ہو گیا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کربلا پر مکمل سکوت طاری تھا، جو صرف دریائے فرات کی بلکہ ہلکی لہروں کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ دشمن بھی ہکا بکا دکھائی دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے امام حسین نے گردن موڑی اور اب اپنی باہوں میں بچے کی طرف دیکھا۔ تیر 6 ماہ کے بچے کا گلا کاٹ کر حضرت امام حسین کی پسلیوں اور بازو میں جا لگا۔ حضرت امام حسین تیر کو ہٹانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچے کے حلق سے ٹپکنے والے خون کو اپنی ہتھیلی میں جمع کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نیچے کی طرف، زمین کی طرف دیکھا اور آخر میں اسے اپنے چہرے پر لگایا۔ ایک چھوٹے بچے کا خون جو کہ کربلا نے شہید کر دیا تھا، اس بچے کا خون امام حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے پر مسل لیا۔ اسے کچھ بڑبڑاتے ہوئے، امام حسین کو کچھ بڑبڑاتے ہوئے دیکھا گیا۔ کئی سال بعد ایک مجلس میں امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شیر خوار بچے کا خون اپنے چہرے پر کیوں لگایا؟ اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے والد کہہ رہے تھے، خدا کے سامنے میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بدبخت لوگ ایک بچے پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اگر میں اس معصوم شہید کا خون آسمان کی طرف پھینکوں تو زمین پر کہیں بارش نہ ہو، اور اگر میں اسے زمین پر پھینک دوں تو وہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جائے اور نتیجہ